السلام علیکم ناظرین۔ آج قوموں کی تاریخ کے سلسلے میں جس قوم کا ذکر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے مغل قوم۔ مغلوں کی قدیم ترین تاریخ و تہذیب کا غالب حصہ تو ماضی کے اندھیروں میں گم ہے، تاہم ان لوگوں کی جدید تاریخ کا آغاز ان کے شہرا آفاق فرمانروا چنگیز خان، ہلاکو خان اور ان کی اولادوں سے ہوتا ہے۔ ان سے پہلے یہ نیم وحشیانہ زندگی گزار رہے تھے۔ جنگل کا قانون تھا، طاقتور قبیلہ کمزور قبیلوں کے جانور اور عورتیں اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ آپس میں قتل و غارت بھی عام تھی۔ خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے والے یہ وحشی قبائل تاتار کہلاتے تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص پیدا ہوا جس نے ان غیر مہذب قانون اور سلطنت جیسی چیزوں سے نابالغ قبائل کو یکجا کر کے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس شخص نے چنگیز خان کا لقب اختیار کیا اور اس سلطنت کو لوگ آج سلطنت منگولیا کے نام سے جانتے ہیں۔ سوکھے گوشت اور دودھ پر گزارا کرنے والی یہ قوم جب منگولیا سے نکلی تو اپنے سامنے آنے والی ہر سلطنت کو خس و خاشاک کی طرح روند کر رکھ دیا۔ ناظرین، ان کی وحشیانہ پن کا یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے جب پیاس لگتی تھی تو گھوڑے کی پیٹھ میں خنجر پیوست کر کے اس کے خون سے پیاس بجھا لیا کرتے تھے۔ چنگیز خان نے فتوحات کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس کی موت کے بعد اس کے پوتے ہلاکو خان نے ان فتوحات کو عروج پر پہنچا دیا۔ ان غیر مہذب، وحشی اور درندہ صفت انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے حکمرانوں نے آدھی دنیا کو تباہی سے دوچار کر دیا، لیکن جب ان کی اولادیں ہندوستان میں بادشاہی کے مسند پر براجمان ہوئیں تو انہوں نے ہندوستان کو تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنا دیا۔ تاریخ ان کی سلطنت کو مغلیہ سلطنت کے نام سے آج بھی سنہرے الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ ان کی بے مثال طرز حکومت کی وجہ سے دنیا ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہنے لگی۔ آج کی ویڈیو میں مغل قوم اور مغل سلطنت کا تعارف بیان کروں گا۔ یہ ویڈیو میں اپنے سبسکرائبرز کی پرزور فرمائش پر بنا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آسانی سے مل سکیں۔ ناظرین، تاریخ عالم میں مغلوں کی تاریخ چنگیز خان سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ مغل بادشاہوں کا پہلا بادشاہ تھا جس نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی نام یعنی منگول سے مغل نکلا ہے۔ چونکہ عربی زبان میں گاف کا حرف نہیں ہوتا تو جب منگول عرب پر حملہ آور ہوئے تو عربوں نے منگولوں کو مغول کہنا شروع کر دیا۔ بعد میں یہ لفظ مغول سے مغل بن گیا۔ منگول یا مغول موجودہ منگولیا، روس، چین اور وسطی ایشیا اور سائبیریا کے جنوب سے تعلق رکھنے والی ایک قوم ہے۔ چنگیز خان نے چین کے مشرقی ساحلوں سے لے کر یورپ کے وسط تک ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ یہ تاریخ عالم کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی، جو مغرب میں ہنگری، شمال میں روس، جنوب میں انڈونیشیا اور وسطی بیشتر علاقوں پر مثلاً افغانستان، ترکی، ازبکستان، آرمینیا، روس، ایران، پاکستان، چین اور بیشتر مشرق وسطیٰ کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ مغول یا منگول سلطنت 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں ایشیا میں قائم کی گئی۔ یہ سلطنت مشرقی یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، 1206 عیسوی میں چنگیز خان نے اپنے آپ کو منگول قوم کا حاکم اور سردار ہونے کا اعلان کیا۔ جب چنگیز خان نے 1227 میں وفات پائی تو وسطی ایشیا، شمالی چین اور مشرقی فارس کا کچھ حصہ فتح کر چکا تھا۔ چنگیز خان کے بعد اس کے جانشینوں میں ہلاکو خان نے سب سے زیادہ شہرت پائی، جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے جانشینوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ منگول سلطنت مشرقی یورپ سے مغربی ایشیا تک پھیل گئی، جس میں مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا بھی شامل تھے۔ یہ منگول یا مغول سلطنت کا پہلا دور تھا۔ مغلوں کا دوسرا دور 13ویں صدی عیسوی میں امیر تیمور سے شروع ہوتا ہے۔ تیمور ایک ترک قبیلے
برلا سے تعلق رکھتا تھا، جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ امیر تیمور کا تعلق سمرقند سے تھا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ممالک فتح کیے۔ ان کا شمار دنیا کے ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک وسیع و عریض علاقہ فتح کیا اور ایک عظیم سلطنت قائم کی تھی۔ فتوحات کی وسعت کے لحاظ سے امیر تیمور کا شمار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے فاتح سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ تاریخ میں امیر تیمور کا ذکر بھی چنگیز خان اور ہلاکو خان کی طرح انتہائی ظالم اور جابر بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ اگر برصغیر پاک و ہند کی بات کی جائے تو شہنشاہ ظہیر الدین بابر کو برصغیر میں مغلیہ سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ ظہیر الدین بابر کے دور میں مغل پورے برصغیر میں پھیل گئے اور ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ظہیر الدین بابر نے 1526 عیسوی میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا حکم چلتا تھا۔ 1526 عیسوی میں دہلی اور آگرہ کی فتح کے بعد صرف چند ماہ میں ظہیر الدین بابر کے سب سے بڑے بیٹے ہمایوں نے ابراہیم لودھی کی تمام سلطنت کو زیر کر لیا۔ 17ویں صدی عیسوی میں بھارت کے تمام مرکزی ایشیائی تارکین وطن، جن میں ازبک، چغتائی، تاجک، قیچاک، برلاس، قازق، ترکمن، کرغستانی، افغانوں اور کفگاس کے تارکین وطن کے لیے بھی مغل کا لفظ استعمال کیا جانے لگا۔ مغلوں کے مختلف ادوار میں وسطی ایشیا پر حملوں کے دوران یہ لوگ یہاں آباد ہوئے۔ چنگیز خان سے تیمور اور تیمور سے ظہیر الدین محمد بابر تک ایران اور جنوبی ایشیا پر حملوں کے دوران یہ لوگ یہاں مقیم ہوتے رہے۔ بابر کی موت کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں بادشاہ بنا۔ اسے اپنے بھائیوں کی دشمنی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ بابر کے بیٹے نصیر الدین ہمایوں کو افغان سردار شیر شاہ سوری نے شکست دے کر دہلی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ عرصہ تک وہ ایران میں پناہ گزین رہا۔ شیر شاہ سوری کے انتقال کے 15 سال بعد 1555 میں اس نے ایک بار پھر مغل سلطنت حاصل کی، مگر 1 سال سے کم عرصہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کے بعد جلال الدین محمد اکبر بادشاہ بنا۔ تاریخ میں جلال الدین محمد اکبر کو اکبر اعظم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اکبر اعظم یہ حقیقت جان گیا تھا کہ ایک اقلیت کسی اکثریت پر اس کی مرضی کے بغیر زیادہ عرصہ تک حکومت نہیں کر سکتی، اس لیے انہوں نے ہندو قوم کو زیادہ سے زیادہ مراعات دیں اور ان کے ساتھ ازدواجی رشتے بھی قائم کیے۔ اسی جلال الدین محمد اکبر نے دین الہی ایجاد کیا اور اسی دین الہی کی وجہ سے اکبر مسلمان امراء اور بزرگان دین کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخص قرار پایا۔ شہنشاہ اعظم نے اپنے دربار میں 9 ایسے نورتن رکھے تھے جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ باکمال تھا، جن میں بیربل، ابو فضل، فیضی اور راجہ مان سنگھ اور ملا دو پیازا کے قصے آج بھی عوام میں بے حد مقبول ہیں۔ اکبر بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر تخت نشین ہوا۔ نور الدین جہانگیر کے بیٹے خسرو نے نور الدین جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ جہانگیر نے باغی فوج کو شکست دے کر باغیوں کو سر عام پھانسی دی اور شہزادے خسرو کو اندھا کروا دیا۔ جہانگیر کے بعد شہزادہ خرم شاہ جہاں کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ وہی شاہ جہاں ہے جس نے تاج محل اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا۔ ناظرین، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شاہ جہان کا اصل نام شہزادہ خرم تھا، جس نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں ایک خوبصورت تاج محل تعمیر کروایا جو کہ فن تعمیر میں اپنی مثال آپ ہے۔ ناظرین، 1983 میں تاج محل کو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس اور کلچر نے عالمی ثقافتی ورثے میں شمار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے عالمی ثقافتی ورثہ کی بہترین تعمیرات میں سے ایک بتایا گیا۔ 1658 میں شاہ جہان کی زندگی میں ہی اس کے بیٹوں کے درمیان تخت کے حصول کے لیے
خون ریز جنگیں شروع ہو گئیں جن میں اورنگزیب کو فتح نصیب ہوئی، جبکہ باقی تمام شہزادے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہان کو لال قلعہ میں نظر بند کر دیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 24 ستمبر 1599 میں برطانیہ کے تاجروں نے مل کر ایک تجارتی کمپنی کی بنیاد رکھی جس کو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام دیا گیا۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ کی طرف سے اسے ہندوستان اور دیگر ایشیائی ممالک میں تجارت کرنے کی اجازت دی گئی۔ 1612 میں کمپنی کے سربراہوں نے فیصلہ کیا کہ تجارت کا دائرہ کار ہندوستان تک وسیع کیا جائے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ملکہ برطانیہ سے گزارش کی کہ برطانوی سفیر کے ذریعے مغل بادشاہ جہانگیر سے تجارت کے لیے اجازت دلوائی جائے۔ چنانچہ مغل بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں تجارت کی اجازت دی اور اسی کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ 1857 میں جنگ آزادی کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں ایک خود ساختہ عدالت کے ذریعے بہادر شاہ ظفر کو جنگ و جدل کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی زندگی کے آخری ایام رنگون میں جلا وطنی کی حالت میں گزارے۔ اس کے ساتھ ہی مغلوں کے دور حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد مغلوں کی اولاد بھارت، پاکستان، افغانستان، نیپال اور بنگلہ دیش میں پھیل گئی۔ آج بھی بھارت، پاکستان، افغانستان، نیپال اور بنگلہ دیش میں ایک بڑی تعداد مغل قوم کی آباد ہے۔ یہ ایک رپورٹ کے مطابق مغل پاکستان کی سب سے بڑی قوم ہے جس کی تعداد تقریباً 5 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، آئندہ ویڈیوز میں ہم مغل قوم کی مختلف گوتوں اور مختلف بادشاہوں کی اولادوں کے ذکر تعارف پر مبنی ویڈیوز بنائیں گے جو جلد ہی انشاءاللہ ہمارے چینل پہ آپ کو ملیں گی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے ایک نئی قوم کے تعارف کے ساتھ آئندہ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔